بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم. روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا. تلاوت آپ نے سنی. ہمارے ساتھ قاری سجاد رسول موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. رمضان کی بابرکت ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے, مگر آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو دل کو ہلا دے. اگر کل قیامت کا دن ہو, اگر سورج سروں کے قریب آ چکا ہو اور اگر پیاس شدت اختیار کر چکی ہو, تو کیا ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جنہیں حوض کوثر سے سراب ہونے کا شرف ملے گا؟ یہ وہ حوض ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا, اور احادیث میں آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, اور جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہنچنے والے ہوں گے کون؟ وہی جن کے اعمال خالص ہوں گے, جن کی زبانیں پاک ہوں گی اور جن کے دل کینے اور نفرت سے صاف ہوں گے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, مگر کیا ہمارا کردار بھی روزے دار ہے؟ کیا ہم نے غیبت چھوڑ دی؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھ لیا؟ کیا ہم نے اپنے معاملات درست کر لیے؟ رمضان ہمیں صرف بھوک برداشت کرنا نہیں سکھاتا, یہ ہمیں بدلنے آیا ہے.
آج بھی وقت ہے اپنے دلوں کو بدلیں, اپنے اعمال کو سنواریں اور اپنے رب سے سچی توبہ کریں, تاکہ جب وہ عظیم دن آئے تو ہم پیاسوں کی صف میں نہیں بلکہ سیراب ہونے والوں کی صف میں کھڑے ہوں. ویورز, یہ تھا آج کا ہمارا خوبصورت سا پیغام آپ سب کے لیے. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں ایک طرف روشنیوں سے سجی میزیں ہیں اور دوسری طرف خالی دسترخوان, جہاں کچھ لوگ آسائشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو بہت سے افراد 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ فرق صرف وسائل کا نہیں بلکہ احساس اور ذمہ داری کا بھی ہے, جسے ہم عدم مساوات کہتے ہیں. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اسی اہم سوال پر بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی سماجی عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے ہم بطور فرد اور بطور معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور کیا صرف نظام اور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا کافی ہے یا ہمیں خود اپنی ترجیحات, رویوں اور طرز زندگی پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آئیے جانتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, نظام سے یا خود ہم سے. میرے ساتھ ڈاکٹر سونیا موجود ہے جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اچھا ڈاکٹر سونیا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ہمارے معاشرے میں انیکوالٹی بہت زیادہ بڑھی ہے, اس کی میجر ریزنس کیا ہیں؟ دس از اے ویری ویری ایکچولی بگ ٹاپک. صرف انیکوالٹی اٹ سیلف ایک مسئلہ نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. ہاویور, آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ سب سے پہلے تو جو انیکوالٹی ہے یہ کسی بھی معاشرے کو بڑی بری طرح سے ایک تنزلی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں, یہ جو انیکوالٹی ہے اس نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے, کارل مارکس کی جو تھیوری ہے کانفلکٹ تھیوری, وہ بیسیکلی جب آئی تھی دنیا میں تو وہ انیکوالٹی اس کی بڑی ریزن بنی تھی کہ کیسے رچ آر بیکمنگ دا ریچسٹ اینڈ پور آر بیکمنگ دا پورسٹ. اور وہاں سے وہ چیز شروع ہوئی. اس پہ اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج دنیا بہت جدید ہو گئی. اے آئی سے لے کر, ایک زمانے میں کہتے تھے دنیا چاند پہ پہنچ گئی, اب دنیا بہت آگے ہے اس سے بھی. اے آئی ہے اور بہت سی ساری ہمارے پاس فیسلٹیز بھی ہیں. لیکن نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں, بلکہ دنیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ مساواتی جو تقسیم ہے, انیکوالٹی جو ہے, جو طبقوں کے درمیان تقسیم ہے, وہ زیادہ گہری ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں یا جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پہ جو درمیانہ طبقہ اب آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گا, یا آپ کو بہت you will find more rich people and you will find more poor people. پاکستان کی پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں تو کچھ دیکھیں سروس یہاں پہ آتے ہیں, کچھ گورنمنٹ رپورٹس ہوتی ہیں, کچھ پرائیویٹ رپورٹس ہوتی ہیں, کچھ ایسی انٹرنیشنل رپورٹس ہوتی ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں ایک اندازے کے مطابق آج کی 2026 میں پاکستان کی 40% سے زیادہ آبادی اب غربت کی لکیر کے نیچے ہے. بالکل. سو وی ریئلی ہیو ٹو تھنک کہ ہمارے ہو کیا رہا ہے. دوسری چیز آپ نے بہت ایک اچھی بات کی کہ صرف سرکار کی تو نہیں ہے ہر چیز. میں ہر پروگرام, بیکاز آئی ٹرولی بلیو ان ون تھنگ دیٹ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے جب آپ کسی مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں. آپ صرف اگر ناانصافی کی بات کریں یا آپ یہ طبقاتی تقسیم کی بات کریں, تو اگر ہم صرف ایک ایجوکیشن کے سیکٹر کو لے لیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرکار کی ذمہ داریاں ہیں اور سرکار کو جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے, تو پاکستان کے اندر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی پروویژن ہے آپ کی باقاعدہ کہ تعلیم سب کا حق ہے. ہمارے ہاں جیسا تیسا بھی ہے. میں کہتی ہوں آپ بھیجے تو سی اپنے بچے کو, سرکاری اسکول موجود ہیں, لیکن اگر ہمارے سوشل اینڈ کلچر بیریئرز اور ہماری سوشل اینڈ کلچر پریکٹسز جو ہیں, جس میں ہمارے کتنے لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جن کو پیرنٹ اسکول نہیں بھیج رہے, جب وہ بچہ پڑھے گا نہیں, اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں آئے گا, اس کو بیسکس بھی اگر پتہ نہیں ہوں گے, تو وہ ایک ویشیس سائیکل جو آپ کا یا سرکل کہہ لیجئے جو غربت کا ہے وہ تو کنٹینیو رہے گا. تو طبقاتی تقسیم یا انجسٹس جو معاشرے کے اندر ہے, اب اس کے ساتھ بھی جسٹس نہیں ہوگا, اس کو نوکری نہیں ملے گی, اس کو ایک اچھی میڈیکل نہیں ملے گا, وہ اپنے بچوں کو مزید نہیں پڑھا سکے گا. لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں. شاید وہ پیرنٹس ہیں جو ان کو نہیں بھیجتے, شاید یہ وہ فیملیز ہیں جو انہوں نے جن بچوں کو, ہمارا 26 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, شاید وہ جنہوں نے چائلڈ لیبر کو ایک اپنا ہتھیار بنایا ہوا ہے, بچے پیدا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں بھٹوں میں اور سائیکلوں کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں.
So there are 100 of reasons. So maybe education is one of the biggest cause. Absence of education is one of the factors which is Major factor responsible, है education, which is right, responsible for the inequality in any society. Education is a weapon in anybody hand. وہ آپ کو کہیں سے کہیں جو ہے وہ لے جاتی ہے. اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جو اوور آل گورننس ہیں, جو آپ کی پالیسیز ہیں, اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو چلیں ہم گورننس پہ بات کریں, گورنمنٹ پالیسیز پہ گورنمنٹ بہت کچھ اچھا بھی کر رہی ہے, لیکن سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ ایجوکیشن از بیکاز ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں فار دا پاس آئی تھنک 20-22 سال سے میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی جو ہے پڑھا رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے سم ٹائم ہماری پالیسیز بڑی شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں, اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی. ہم اپنی عوام کو یہ نہیں سکھا رہے ہاؤ ٹو کیچ اے فش, ہم انہیں فش دے رہے ہیں. اسپون فیڈنگ کر رہے ہیں. اسپون فیڈنگ کریں. وہ میں نام اگر لے لوں کہ جو ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں وچ از گڈ. دیکھیں رعایا جو ہوتی ہے, حکمران جو ہیں وہ خیال کرتے ہیں, یا لیکن آپ دیکھیں ہمارا ٹیکس پہ پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے, اور آئی ریئلی ہوپ کہ سسٹمز ٹھیک ہو, مستحق کو ہی وہ پیسے بھی ملے, چاہے وہ بسپ کے تھرو ہے یا کوئی اور پروگرام ہے. لیکن اگر ہمارا ٹرولی فوکس سسٹینیبلٹی اس صورت میں آئے گی کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کیجئے, اپنے اسکولس کو, اپنے میڈیکل کو, اپنے اوور آل انفراسٹرکچر کو, لوگوں کو ہاتھ میں ہنر دیجئے, ووکیشنل ٹریننگ دیجئے. لوگوں کو ہم نے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم کہیں نہ کہیں ہماری کچھ ہماری ہم خود بھی اس طرح سے چل پڑے کہ ہم وقتی مدد کی طرف جو ہے, تو یہ مزید معاشرے میں انیکوالٹی بڑھاتی ہے اور اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ نے صحیح کہا. اچھا, جو غربت اور عدم مساوات کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا صرف یہ سماجی مسائل ہی ہیں یا اس کا کوئی نفسیاتی پہلو بھی ہے؟ نہیں جی, دیکھیں جب پہلے اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ تو کئی طرح سے ہیں. افیکٹ یا امپیکٹ آپ بات کر لیں, سائیکلوجیکل ہیں, اکنامک ہیں, سوشل ہیں, ہر طرح سے ہیں. اگر آپ صرف آپ نے نفسیات کی بات کی, اب یہ جو اتنی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر انگزائٹی, ڈپریشن, خودکشیاں, اب جب عید آ گئی, آپ دیکھیے گا عید کا جو آخری عشرہ ہوگا تو ایسی خبریں آنا شروع ہوگی, ایک باپ نے خودکشی کر لی کہ اپنے بچوں کو کپڑے عید کے نہیں دے سکا. تو یہ خبریں ہم ہر سال, میں یاد ہے میں چھوٹی تھی, آئی واز اے ویری کین نیوز پیپر ریڈر, تو میں تب سے یہ خبر پڑھ رہی ہوں اور آج بھی میں یہ خبر ضرور پڑھتی ہوں کہ عید سے پہلے کئی خاندان کس طرح سے اس ٹراما سے گزرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو, کیونکہ آس پاس ایک فیسٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو وہ ضروریات, وہ کپڑے, وہ چوڑیاں, وہ تمام وہ چیزیں نہیں جو آس پاس لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. تو سائیکلوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں دو طبقوں میں ہیو ون اور ہیو ناٹ نا, ایک کے پاس ہے, ایک کے پاس نہیں ہے. تو ایک تو جو جس کے پاس نہیں ہے وہ اینڈ اپ کرے گا لیبر میں, وہ ایسی نوکری پہ اکتفا کرے گا. سم ٹائم آپ پڑھ بھی جاتے ہیں اور نوکری نہیں ہوتی, لیکن آپ کو چھوٹی نوکری کرنی پڑتی کیونکہ آپ اپنے گھر چلانا ہے, پیرنٹس بیمار ہیں اس کو چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے, گھر میں انکم جو ہے. ایک ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے, کمانے والا ہے, کھانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان تمام حالات میں سیلف اسٹیم, آپ نے سائیکلوجیکل امپیکٹ کی بات کی, آپ کی وہ متاثر ہوتی ہے. سیلف انڈیپینڈنس آپ کی وہ متاثر ہوتی ہے. ڈیسیژن میکنگ پاور آپ کی وہ متاثر ہوتی ہے. انگزائٹی, ڈپریشن, جلدی شوگر, ڈائبٹکس, ہائپرٹینشن which is as per the medical sciences report is the outcome of anxiety. تو ان تمام چیزوں میں طبقہ جب پڑے گا تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ جب ان سائیکلوجیکل ٹراما سے گزرے گا, ہاؤ وڈ یو فائنڈ کہ آپ کو کیسے پروڈکٹیو عوام کیسے ملے گی. ایک عوام جو ہے یا ایک شہری جو ہے جب تک وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا, وہ اپنے ملک کے لیے ٹیکس پیئر, اچھی سیلری میں جائے گا, جاب میں جائے گا, اپنی سیلری کا ٹیکس اس کا خزانے میں جائے گا, حکومت اس کو ہمارے پہ لگائے گی, ایک سائیکل ہے. تو یہ اس طرح کی ڈسکائزڈ ان امپلائمنٹ میں یہ لوگ ہوتے ہیں, وہ امپلائمنٹ جس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کام کرنا, سیلریز ان کی ویسے ہی جاری ہوتی ہیں, کوئی سسٹم نہیں ہوتا. تو وہ مسلسل ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی سیلف اسٹیم, خود اعتمادی, ہر چیز متاثر ہوتی ہے, اور وہ سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, وہ بریک نہیں ہوتا. اس کو بریک کرنا. جو جینڈر ایکوالٹی ہے یہ اس کے خاتمے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. پاکستان کی 52% پاپولیشن از کمپرائزڈ آف ویمن, بٹ انفارچونیٹلی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ہمیشہ, بیکاز آئی ایم فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہم ایجوکیشن سے, تو ہم تھوڑی سی لیٹسٹ ریسرچز بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی جو یونیسیف کی رپورٹ بھی آئی ہے, بہت زیادہ ڈسٹربنگ رپورٹ ہے. ہم بہت
اگر 148 ملکوں کا سروے ہوا ہے تو ہم جینڈر ڈسپیرٹی اور ان ساری چیزوں میں ہم 148 پہ کھڑے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سے یس سو دس از ون آف دی اندر بگیسٹ ریزن جس سے معاشرے کے اندر انیکوالٹی آتی ہے, جب آپ اپنی بچی کو امپاور جو ہے وہ نہیں کرتے. Now there are two types of things that are happening. There is a urban divide, there is a rural divide. The things are different in the rural areas where girls are considered as a burden. بچیاں 7-8 ایک گھر میں بچے ہیں, بچی پیدا ہو رہی ہے, بچیاں ہو گئیں جی, آپ نے ایک سرٹن ایج تک ان کو اسکول پڑھایا. یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں میں اگر پرائمری تک اسکول ہے تو بچہ مڈل اسکول میں لڑکے کو آپ نے اگر والدین اگر پڑھا رہے ہیں تو سائیکل پہ بھیج دیا, اور بچی کا کیونکہ اسکول اب وہ بچی جا نہیں سکتی 4 کلومیٹر چل کے, تو بچی کو گھر بٹھا دیا. شہر میں بھی ہو رہا ہے, بہت پڑھی لکھی فیملیز ہیں وہ بھی بڑا ڈفرینس کرتی ہیں بیٹے اور بیٹی میں, بیٹے کو زیادہ پرائرٹائز کرتی ہیں. جی میں بھی اسی طرف آ رہی ہوں. تو ہمارے پہلے تو رورل ایریاز میں دیٹ ریزلٹس انٹو اے چائلڈ میرج. آپ ایک چھوٹی بچی کی جو ہے وہ, اب شکر ہے پنجاب گورنمنٹ نے بڑا زبردست قانون بھی اس پہ پاس کیا ہے, الحمدللہ اس پہ بڑی فائٹ رہی ہے اور اب وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے وہ آ گیا. لیکن ہمارے رورل ایریاز میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچی, اور پھر آپ دیکھیں وہ وہاں پہ بات نہیں رکتی, جلدی ماں بن جانا, حاملہ ہونا, میٹرنل ڈیتھس ہونا, انفنٹ mortalities ہونا, اب وہ آگے سے آگے معاملہ چلتا رہتا. اب آئیے شہروں کی طرف جہاں پہ فیسلٹیز بہتر ہیں, بچیاں پڑھ رہی ہیں. بلکہ آج کل ہم ایک فورم پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اب ہمارے ہاں ایون کلاسز کے اندر آئی ٹیچ ان یونیورسٹی, میں ہائر ایجوکیشن کو کیونکہ ڈیل کرتی ہوں, بچیوں کی تعداد زیادہ ہے, بچیاں پرفارم بھی بہت بہتر کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی بوائز. چلیں جی یونیورسٹی تک اسی طرح آپ آگے. Once they complete their degrees, now when it comes to the employment, so there are number of hurdles, the patriarchal system. I have seen the engineers and doctors جو کہ اتنا ہائی میرٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اینڈ UET ہیں, جو بڑے نام ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, بچیاں وہاں جاتی ہیں پڑھتی ہیں. once they get married تو یقین کیجئے گریٹر میجورٹی ان دا ان لاز وہ وہاں پہ ان کو ہوتا ہے کہ نہیں جی now you are a home maker. تو وہ آپ کی جو میڈیکل کی ڈگری ہے, جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے, جو کہ ملک کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. سیٹس ویسٹ ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل, آپ کی جو سیٹس جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے کریئر کو پرسیو نہیں کرنا تو پھر obviously وہ ویسٹ ہی ہے, سیٹ بھی ویسٹ ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, وقت بدل بھی رہا ہے لیکن ہم اس تیزی سے نہیں بدل رہے جیسا ہمیں بدلنا چاہیے. ہماری جو معاشرے کی بیس ہے, ہم ہر چیز کے اندر ریلیجن کو بھی لے آتے ہیں. ہمارا ریلیجن اسی چیز پہ ختم ہے, مرد کو 4 شادیاں کرنی اور عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم اس سے آگے کی بھی مذہب کی بات نہیں کرتے, ہم نہ مذہبی, اپنی مرضی کا مذہب ہمارا جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم وہی فتویٰ دے بھی دیتے ہیں اور اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کر لیتے ہیں. So these are the very big reasons I think when a very big population which is women, they are not working, they are not helping their husbands. اب دیکھیں نا گھر میں 2 کمانے والے ہوں تو آپ اپنے بچوں کو ایک کوالٹی لائف دے سکتے ہیں. اس ملک کے اندر جہاں پہ ان امپلائمنٹ آلریڈی بہت زیادہ ہے, اپرچونیٹیز کم ہے, گھر کا ایک مرد بنا رہا ہے, اسے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے, وائف کو بھی دیکھنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, اور اگر کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے بڑی ایک کمپرومائز لائف گزارنی ہے. When the women earn, she can add a luxury to her life. She can give to the children what children really want. چاہے وہ بچوں کو اچھے کو اپنے گیجٹس دینے ہیں, کمپیوٹر کی تعلیم دینی ہے, کوئی شہروں میں کوئی ہارس رائڈنگ کروانی ہے. ایک میں بات کر رہی ہوں, آپ اپنے بچے کو کوئی سوئمنگ کلاسز, دیز آر آل نیسیسٹیز کے ساتھ ساتھ لگژریز بھی دے سکتے ہیں. دیز آر آل دا لگژری جو کہ بچے کے اپ برنگنگ کے لیے بڑی ضروری ہے. ادروائز تو 3 وقت کی روٹی میں جی آپ کا وہ قصہ جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں نا ہے بڑے مشکل بندہ ہے مزدور کے اوقات, تو اس ملک میں تو زیادہ یہی پرابلم ہے. اچھا ورک پلیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو ورک پلیس پہ انیکوالٹی ہوتی ہے اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اس میں جینڈر پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے ہاں تھوڑا سا ظاہر ہے ہمارا ایگریکلچر انڈسٹریل سیکٹر کچھ سالوں سے اس طرح سے کام نہیں کرا. اب چیزیں ماشاءاللہ بدل بھی رہی ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور آگے ترقی کی طرف لے کے جائے, لیکن ابھی اتنی زیادہ پازیٹیو پکچر نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جو جابس, ایک تو پبلک سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اب ایسے ہی ہے کہ آپ 2 جابز ہیں تو 2 جابز کے لیے شاید 3000 اپلیکیشن جو ہے وہ, پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے کیونکہ ابھی امپلائمنٹ اور جابس کی بات کی ہے تو کبھی اس پہ پروگرام بھی ضرور کیجیے گا کہ صرف آبادی اور امپلائمنٹ کو آپ جوڑ لیجئے. ایک تو ہمیں اس کی طرف بھی سوچنا پڑے گا. آپ اچھا آپ کا ملک بہت اچھا کام کرے, انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے, ایگریکلچر گروتھ ہو رہی ہے, IT سیکٹر میں گروتھ ہو رہی ہے, لیکن اتنی پاپولیشن کو آپ کھپائیں گے کہاں؟
پاپولیشن اتنی زیادہ ہوگی. ایک تو یہ مسئلہ, اور اس میں کمپٹیشن پھر بہت بڑھ جائے گا, اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ بہت ہی کوئی ریفائنڈ جس کے پاس تمام سکلز ہیں, ڈگری بھی ہے, ون کین اسپیک ویری ویل, وہ جاب لے گا. اور جو تھوڑا سا بیچارہ دیہاتی بچہ جو زیادہ اچھا بول نہیں سکتا, وہ اس کو جاب نہیں ملے گی. اگین آپ ایک انیکوالٹی کی طرف چلے گئے. رائٹ, ایسے ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر نیپوٹزم, دوسرا فیکٹر کرپشن وچ از فاؤنڈ ان آر سوسائٹیز, اور کم زیادہ ہو سکتی ہے کچھ. اور فیوریٹزم بھی یونیورسٹیز میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے آلموسٹ فیوریٹزم, نیپوٹزم, کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں یا اس طرح سے کر کے, میرٹ کی خلاف ورزی. میں یہ نہیں کہتی دیکھیں 5 انگلیاں برابر ہیں, میں یہ نہیں کہتی, ادارے بہت بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. میں کبھی بھی سرکار پہ, گورنمنٹ پہ, میں تو بلکہ کہتی ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ چل کے ہر شہری کو اپنی سرکار کو اسٹرینتھن کرنا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ہماری سوسائٹی کی کچھ کلچر اور یہ سوشل پریکٹسز ایسی رہی ہیں, تو اس وجہ سے بھی امپلائمنٹ پہ اثر پڑتا ہے. اب تیسری چیز آ گئی جینڈر امپلائمنٹ. تو ظاہر ہے آپ نے ورک پلیس کی آپ نے بات کی, تو وہاں پہ ایک تو یہ کہ لڑکیوں کے لیے جاب حاصل کرنا, میرڈ لڑکی کے لیے جاب حاصل کرنا از اے بگ ڈیل. بہت سے اسٹیم جیسے آپ کہہ لیجیے, سائنس, ٹیکنالوجی, آئی ٹی, یہ جو سارے آپ کے یہاں پہ لڑکیوں کا آگے آنا, اس پر بڑی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کو مسئلہ آتا ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ نے تو کر دیا کہ بچیوں کو ورک پلیس کے اندر جو جاب کرتی ہیں, ڈے کیئر سینٹرز مسٹ کیجیے, فیسیلیٹیٹ کیجیے. ایکویٹی, آج کل تو ویسے بھی کوالٹی کا ورڈ ایکویٹی کا ہے, تو ایکویٹی کے پرسپیکٹیو سے تھوڑا سا اگر ایک عورت کو آپ زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اس کی ٹرانسپورٹ ارینج کر دیں, آپ اس کو ڈے کیئر سینٹر بنا دیجئے جہاں پہ ایک مدر بچے کو فیڈ کر سکتی ہے, ساتھ جاب کر سکتی ہے. اور اگر تھوڑا سا اس کو انوائرمنٹ ہیراسمنٹ فری ہو, اور یہ جاب کی ویج جو سیلری ہے اس میں ایکوالٹی ہو, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بچیوں کو پروموٹ کریں گی. اچھا ڈاکٹر سونیا, ایک ہماری سوچ ہے جی کہ ہم ایز این انڈیویجول رسپانسبلٹی لینا ہی نہیں چاہتے. کوئی بھی چیز ہے نا, کہتے ہیں جو آپ کی اصلاح ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی ذات کو نہیں صحیح کرنا چاہتے. ہم سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں معاشرے پہ کہ معاشرہ صحیح ہو جائے. تو اس سوچ کو ہم کیسے بدلیں؟ It's more about talking of rights and duties. We are a nation, we are always talking about our rights also. میرا یہ حق ہے, بدلنا بھی تو بدلیں گے تب جب ہمیں اپنے حقوق کا خیال ہوگا نا. تو ہمیں اپنے رائٹس کا تو بہت پتہ ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, رسپانسبلٹیز کا نہیں پتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ڈزنٹ کم ان اے وے کہ جی وہ لگے, اٹ کمس لائک دس کہ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچے گی. ایک شخص کو اگر اپنے رائٹس کا پتہ ہے تو ایٹ سیم سے ڈیوٹیز کا بھی پتہ ہے. جب آپ کو ڈیوٹیز کا پتہ نہیں ہوتا پھر ہم بہت سی چیزیں دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ تو آپ کا کام ہے, یہ تو آپ کا کام ہے, یہ تو آپ کا کام ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا, ہیومن از اے پروڈکٹ آف سو مینی تھنگس. بہت سارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں انسان کو انسان بناتے ہیں. اٹ اسٹارٹ فرام دا پرائمری انسٹیٹیوشن آف دا فیملی. فیملی کا کردار جی بڑا امپورٹنٹ ہے. ماں باپ کا کردار, وہ کوئی بھی, وہ دیہاتی ماں باپ ہیں, وہ شہری ماں باپ ہیں, پلیز اس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر میں اپنی بات کروں, میرے پاس ایک 18 سال کا بچہ آتا ہے, وہ ایک تناور درخت بن کے آتا ہے. اس کو میں فردر اس کو آئی کین جسٹ اس میں پرون کر سکتی ہوں, میں روشنی دھوپ سے بچا سکتی ہوں, لیکن وہ ایک بیس بن گئی ہوتی ہے, فاؤنڈیشن بن گئی ہوتی ہے. سو یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ وہ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ایک وہ بڑا, تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میں نے سے پہلے فیملی کی بات کی, جب فیملی کا جو کردار ہے, جب بچہ پیدا ہوا کس طرح سے جو ہے اس کی تربیت جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب جیسے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, چھوٹی سی ایک بات ہے, گھر میں اگر ڈور بیل ہے اور باپ نے کہا کہ باہر جا کے کو میں گھر پہ نہیں ہوں, دس از ہاؤ اے 3 years old چائلڈ اسٹارٹس لرننگ لائی, کہ اس سے جھوٹ کیسے بولنا ہے. اس کے بعد اسکول میں بچہ جو ہے وہ داخل ہوا, اور اس نے وہاں پہ اب اسکول ایجوکیشن جو آپ کی بیس بنا رہی ہے, وہاں پہ اگر ایشوز ہیں, ٹیچرز آر ناٹ گڈ, مورالٹیز پہ, اخلاقیات پہ, ڈسپلن پہ, وہ چیزوں پہ اگر زور نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں, پاکستان کے 20-25% بچے پرائیویٹ اسکولس میں یا ان اچھے اسکولوں میں پڑھیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی ایک کمبینیشن آف اسٹڈیز ہے جی, سائنس بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد آپ کے دوسرے ادارے آگے, آپ نے اسکول پڑھا, کالج آئے, پھر آپ جاب کی طرف جاتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر تو ان اداروں نے ٹھیک کام کیا ہے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر ہم دوسروں پہ نہیں ڈالیں گے. ایک شخص کو پتہ ہے یہ میری ذمہ داری ہے, میں نے معاشرے پہ نہیں ڈالنا,
اور مجھے خود جو ہے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. مجھ سے اسٹوڈنٹس بھی یہ سوال کرتے ہیں اور بچے ہمارے بڑے ڈس اپوائنٹڈ سم ٹائمز ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہر جگہ تو ایسے ہو رہا ہے, ہم بھی ایسے ہو جائیں. تو جواب یہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہ بات سب کو بتانی ہے, ہم اپنے بچے کو ہی بتانا ہے. ہمارے بچے اگر ایکسٹرا گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں تو پیرنٹس کو, جیسے بچے تو کہیں گے میرے فرینڈ کے پاس ہے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے, تو دس از دا رول آف دا پیرنٹ کہ اس کو بگننگ میں بتائے کہ اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. ڈسپلن کے ساتھ آپ اتنے گھنٹے استعمال کر سکتے اور اتنے گھنٹے آپ نے باہر جا کے کرکٹ کھیلنی ہے یا آپ نے سائیکل چلانا ہے. تو یہ سارے جب ادارے اپنا رول پلے کرتے ہیں, آپ یقین کیجئے ہم ایک ایسا انسان تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے اور ڈیوٹیز کا بھی پتہ ہے, اور وہ معاشرے پہ چیزیں ڈالے گا نہیں. سیلف ہیلپ بیسس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. انیکوالٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں, کون سی پالیسیز ہے جو ہونی چاہیے, اور ایز این انڈیویجول ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. ڈاکٹر سونیا میرے ساتھ موجود تھی, بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں روح رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ کے جانب, جو کہ قصص الانبیاء کا سیگمنٹ ہے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا پروفیسر احمد حماد نے. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں. جی پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے پہلے جو سب سے اہم ترین قصہ, جو قصہ آدم و حوا اور قصہ آدم و ابلیس ہے, اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور اہمیت کیا ہے اس کی, آپ کو پہلے اندازہ ہو گیا ہوگا کس طرح سے یہ کائنات وجود میں آئی. ایک نوری دنیا ہے, ایک ناری دنیا ہے, پھر خاکی دنیا ہے. خاکی دنیا سے انسان بنا, ناری دنیا سے جنات وجود میں آئے, جن میں سے کہ ایک ابلیس بھی تھا, جس کو کہ قرآن حکیم میں تو نام یہ موجود نہیں, لیکن بعض کتابوں میں اس کو عزازیل کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلے جو دنیا بنی نوری, اس سے ملائکہ بھی وجود میں آئے اور روح انسانی بھی وجود میں آئی. اور روح انسانی میں سب سے زیادہ اہم ترین جو روح تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی. تو بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو انسانی روح بنائی گئی, پیدا کی گئی, بلکہ کسی بھی قسم کی روح, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی. اور علامہ اقبال نے بھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک التجا, مناجات اور اس طرح کا ایک ہوتا ہے نا, خطابیہ جیسے التجا ہوتی ہے, تو اس طرح وہ بھی انہوں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر رکھا ہے اپنے بعض جگہوں پہ. چلتے چلتے کوئکلی ایک میں اور ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو آدم لفظ ہے یہ ادیم الارض سے آیا ہے, اور ادیم اس کرسٹ آف دی ارتھ کو کہتے ہیں, جو جب کوئلہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اوپر سفید راکھ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ادیم. تو جب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اوپر خاک جو ہے نا وہ رہ گئی, اس کو عربی میں کہتے ہیں تراب. اچھا, اور کئی ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال بارشیں ہوتی رہیں, کیونکہ اوپر ایک گیسیس ریئیکشن چل رہا تھا, فضا بن رہی تھی کرۂ ارض کی, تو اس کی وجہ سے بارشیں ہوئیں. تو بارش پانی کے ساتھ مل کے, بارش کے پانی کے ساتھ مٹی جب ملی تو وہ ایک گندی ہوئی مٹی بن گئی, یعنی تین بن گئی جو گیلی ہوتی ہے, جسے گل بھی کہتے ہیں فارسی میں. اور جب وہ سورج کی تابانی کی وجہ سے خشک ہوئی تو کھنکنے لگی, اس کو کہتے ہیں سلسال. اب یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کوئک ریکیپ میں کہ جو ابلیس نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے, ابلیس خدا کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے, وہ اسی لفظ کے ساتھ, یہی لفظ لے کے, 3 کا لفظ لے کے مخاطب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہم سب ملائکہ کو, جس میں کہ میں یعنی یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ جن ملک نہیں تھا, بلکہ جن ملک نہیں تھا, بلکہ ملک کا مطلب عربی میں فرشتہ نہیں تھا, بلکہ وہ ایک جن تھا, ابلیس.
جن تھا. تو لیکن اب عبادت اور زہد اور تقوی کی بنیاد پہ اس نے اتنا قربت حاصل کر لی, اتنا قرب حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ملائکہ میں شمار ہونے لگا. اپنے آپ کو یہ سمجھتا بھی تھا کہ میں بڑا زاہد و عابد ہوں, اور غرور اس کے اندر آ گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا تو قرآن حکیم میں یہ آیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. فسجدوا الا ابلیس, اس نے سجدہ نہیں کیا, تمام نے سجدہ کیا. تو ایک تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفوق ہے آدم کا فرشتے پر. اور بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفوق ہے, یہ برتری ہے, یہ علم کی بنیاد پہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسماء سکھا دیا تھا. اور ایک دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو وہ فر بولنے لگے. وہی سوال جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو نام نہیں آتے تھے. تو یہ ایک تفوق ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اس کو آزادی ارادہ دے رہا ہوں جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے, لہٰذا اس کا تفوق ہے آدم کا فرشتوں پر. تو فرشتوں نے سجدہ کیا, اس میں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس نے غرور سے جو لفظ استعمال کیا, اس نے کہا کہ میں نار مسموم یا نار سموم یا نار سے بنا ہوں, آگ سے, اور میں پہلے بنا ہوں, اور یہ بعد میں خاک سے بنے ہیں, تین سے, یہ لفظ استعمال کیا, تین, اس سے بنا ہوں, تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا حکم ہے اور تم نے حکم نہیں مانا تو دربار سے نکل جاؤ. تو آج کا دراصل موضوع جو ہے وہ یہی مکالمہ ہے, اور یہ جو خیر و شر کی ازلی ایک کشاکش ہے. اور علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو چراغ مصطفی وہی نور الہی کا چراغ ہے, وہ اللہ کے نور سے روشن ہے وہ چراغ, مصطفیٰ کا چراغ. اور شرار بو لہبی کیسا, علامہ اقبال نے بھی کس خوبصورتی سے اس کا جو تلازمہ کاری جو اس کی ہے اور تلمیحات جس طرح سے بیان فرمائی ہیں کہ چراغ تو وہ نور ہے, اور نور علی نور, اس چراغ سے روشن ہے یہ والا مصطفیٰ کا نور. البتہ دوسری طرف شرار ہے, جو چنگاری ہے وہ نار سے, آگ سے ہوتی ہے. تو ابو لہب کے اندر شیطانی جذبہ تھا, تو اس کو اقبال نے ایسے کہا. تو یہ وہی خیر و شر کی جنگ ہے, وہی مصطفیٰ اور ابو لہب کی ازلی و ابدی, حزب الرحمن اور حزب الشیطان کی ازلی اور ابدی جنگ ہے, جس کا آغاز ہونے جا رہا تھا. اور یہ آغاز اسی مقام پہ ہوا, اسی لیے ہم نے اس کو الگ ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ, اور اللہ تعالیٰ نے جب دربار سے نکلنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے اس کی سرتابی کی کہاں مجال تھی. البتہ اس نے پھر ایک بات کہی, اس نے کہا کہ میں چونکہ نار سے بنا ہوا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ جو تو آپ نے تین سے, مٹی سے جو آپ نے اپنے وہ بنائے ہیں, انسان بنائے ہیں, آدم بنایا ہے, یہ آپ کا اوور آل ناشکرہ رہے گا, یہ آپ کی ناشکری کرے گا. اور میں چونکہ یہ بات جانتا ہوں, میں ظاہر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا, تو اس لیے اب میں دو آپ سے درخواستیں کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ مجھے قیامت تک کا وقت دے دیں تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ ان میں سے اکثریت ناشکری ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ طاقت کہ میں ظاہر ہے وہ وسوسے ڈال سکوں, میں ان میں لالچ پیدا کر سکوں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی شیطان نے خود یہ کہا کہ ہاں البتہ جن افراد کو آپ نے مخلص کر لیا ہے, یعنی اپنے خلوص میں گون دیا ہے, اپنے قریب کر لیا ہے, وہ میرے اس ہیر پھیر میں نہیں آئیں گے. تو آج تک آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہے. تو اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی, شیطان کو, ابلیس کو اجازت دے دی. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا, دا فرسٹریٹڈ ون, جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ دا فرسٹریٹڈ ون. ابلیس جب مکمل طور پہ مایوس ہو گیا کہ اب اس غلطی کی معافی جو ہے وہ مجھے بظاہر نظر نہیں آتی, تو اکڑ گیا. اور یہی بعد میں جو کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک تقصیر ہوئی, وہ اکڑے نہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کلام ان کو عطا کیا, اور اس کلام یعنی وہ دعا جو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہ فرق ہے آدم کا اور شیطان کا, کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہے, اور جو اس کے ساتھ غلطی کے بعد جھک جاتا ہے وہ آدم ہے یا آدمی ہے یا انسان, ہم لوگ ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں دے دیں, اس کے بعد پھر شیطان نے کہا کہ دیکھیں اب میں ان کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے حملہ آور ہوں گا, ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا. اور ابو آل جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود جتنی بھی مادی اشیاء ہیں جو اس کے ان دی لانگ رن فائدے کی نہیں ہے, وقتی فائدے کی ضرور ہے لیکن ان دی لانگ رن فائدے کی نہیں ہے, کیونکہ انسان میں یہ یاد رہے کہ اس خاک کے پتلے میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ وہی نور ہے سب سے پہلا, جو کن کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا, جس سے فرشتے بھی پیدا کیے گئے اور روح انسانی بھی پیدا کیے گئے. وہ جو ہے انسان اکیلا خاک نہیں بلکہ مرکب ہے ان دونوں چیزوں کا, نور کا اور خاک کا.
تو اب یہ اس نور سے اس کی وہ تعارف نہیں ہے. آگ سے بنی ہوئی چیز کو آدمی نہیں پہچان سکتا, لہٰذا آج تک آپ جن کو دیکھ نہیں سکتے, پہچان نہیں سکتے اس کو. اسی طرح اس نور سے واقفیت نہیں ہو سکی ابلیس کی, کیونکہ اس نور کو اس نے دیکھا نہیں تھا, لہٰذا اس کی نظر ٹک گئی خاک پر کہ خاک سے صرف بنایا گیا ہے. اگر اس کی نظر خاک سے بیونڈ سفر کرنے کی اہلیت رکھتی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سجدہ کرتا, لیکن چونکہ اس نے یہ مکالمہ کیا کہ اسے 3 سے بنایا ہے, تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے. بہرحال مادی چیزوں میں کشش پیدا کرنا اور اس کو خوب فائدہ مند بنا کے دکھانا یہ شیطان کا ایک حربہ ہے. لہٰذا وہی جو زر زمین اس کے جو ازلی جھگڑے ہیں جس سے قتل و غارت خون خرابہ ہوتا ہے, یہ سارا خون خرابہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے ہے. اور بہکاوے میں آ جانا مطلب بری بات ہے. انسان کو بچنا چاہیے, رب سے ہر وقت استغفار توبہ کرتے رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حزب الشیطان سے بچائے. حزب الشیطان میں شیطان کے پیروکار تمام جنات بھی اور شیطان کے پیروکار تمام انسان بھی, یہ سب حزب الشیطان کہلاتے ہیں, یعنی شیطان کا لشکر. اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. لیکن آپ بعض کمزور لمحوں میں ان کے شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر تب کیا کرنا چاہیے؟ تب توبہ کر لینی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. یہ کام شیطان نہیں کرتا, نہ شیطان نے کیا, نہ شیطان کے چیلے کرتے ہیں, بلکہ ڈٹ جاتے ہیں دنیاوی عزت کو, دنیاوی دولت کو اور دنیاوی جاہ و جلال کو اور طاقت کو. اور علم رات برتن زنی مارے بواد, رومی نے کہا تھا نا کہ علم اگر جسم پہ لگ گیا تو سانپ بن جاتا ہے. تو علم بھی ایک طاقت ہی ہے, اور یہ اس میں اگر شیطانی داخل ہو جائے تو یہ شیطان ہے, یہ نرا شر ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے. تو آج کے آخر پہ, آج یہ ساری ایپیسوڈ آپ کو یہ مکالمہ جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا. یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ مکالمہ, یہ جو کشمکش ہے, یہ جو کنفلکٹ ہے, یہ ازلی ہے, یہ ہر کہانی کی جان ہے, ہر کہانی کی جان ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی بھی آپ کہانی سنائیں, اگر اس میں سے کشمکش نکال دیں تو وہ کہانی نہیں رہے گی, الفاظ کا مجموعہ, بے جان مجموعہ بن جائے گی. اسی طرح جتنی تاریخ ہے, ہسٹری, وہ بھی خیر و شر کی کشاکش کی داستان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے یہ سارا جو بندوبست کیا, اس میں حزب الشیطان کا ہونا ضروری تھا. اس لیے یہ مکالمہ آج آپ کے سامنے الگ سے ایپیسوڈ میں رکھا. انشاءاللہ کل جب ملاقات ہوگی تو حضرت حوا اور آدم کا جو آپس میں تعلق ہے اور وہ کس جنت میں تھے, کس جنت سے نکالے گئے, اس کا ذکر ہوگا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب اور کچھ ویٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وزن کم کرنا ہو یا بڑھانا, یہ صرف جسم کا نہیں بلکہ ذہن کا بھی مسئلہ ہے. اور آج ہم سمارٹ نظر آنے کی ایسی دور میں شامل ہو چکے ہیں جہاں نیند بھی کم ہو رہی ہے, چہرے کی رونق بھی ماند پڑ رہی ہے اور بال بھی کمزور ہو رہے ہیں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بس وزن کم ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اور جب وزن بڑھ جاتا ہے تو ہم خود کو بیمار سمجھنے لگتے ہیں, لوگوں کی باتیں دل پر لینے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی قدر خود کم کر دیتے ہیں. خصوصاً شادی کے بعد خواتین ہارمونل تبدیلیوں, نئی ذمہ داریوں اور اپنی ذات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے وزن میں اضافے کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صحت صرف دبلا ہونے کا نام ہے, اور اس کے علاوہ وزن بڑھنے یا کم ہونے سے ہماری نفسیات کیسے متاثر ہوتی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر ارم, اور ساتھ ساتھ طوبہ ادریس جو کہ نیوٹریشنسٹ ہے. روح رمضان میں آپ دونوں کو خوش آمدید. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک. اچھا ڈاکٹر ارم, سب سے پہلے میرا کوشچن آپ سے ہے کہ ویٹ گین کرنے سے یا ویٹ لاس کرنے سے یہ جو ہمارا ایک خود پر اعتماد ہوتا ہے وہ کیسے کم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, ویٹ ہماری پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہے. جیسے کہ ہمارا جو بھی اوور آل لک ہے اس کے بارے میں ہماری ایک سیلف اسٹیم بنتی ہے کہ ہم کس طرح کے نظر آتے ہیں
ہم لوگوں کو کیسے نظر آتے ہیں، اس ایک ڈریسنگ سینس یا جو بھی ہمارا ایک آؤٹ لک ہے اس پہ ہمارا ایک کانفیڈنس لیول انحصار کرتا ہے. کچھ لوگ اس کو اتنا زیادہ سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے صرف لک ہی میٹر کرتا ہے، ان کی ہیلتھ میٹر نہیں کرتی. چاہے وہ اس کے لیے کوئی ایسی ڈائٹس کریں جس سے ان کا وزن بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائے، اندرونی صحت خراب ہو جائے، یا پھر ان فیٹ ڈائٹس یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں، نہ تو ان کا وزن بیلنس ان سے ہو پاتا ہے، نہ ان کی پرسنل لائف ان کی ان سے بیلنس ہو پاتی. اس سے ان کے دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو کھانے سے روکتے ہیں یا آپ اس پریشانی میں کہ آپ سے وزن کم نہیں ہوا اب آپ دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنج ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان بہت ساری اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پوری انسان کی جو ایک سرکل ہے، لائف سائیکل، ایک صحت کا سرکل ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو انسان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہیلدی فیل کرنا ہونا چاہیے بجائے کہ ہیلدی دکھنے کے. کیونکہ اگر آپ ہیلدی فیل کریں گے، اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز اچھی طرح پرفارم کر پا رہے ہیں تو ہی آپ ہیلدی ہیں. صرف لوگوں کی خاطر پتلا یا موٹا ہونا یا لوگوں کے سیٹسفیکشن کے لیے پتلا یا موٹا ہونا، یہ آپ کا ایم نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل ویسے بھی ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے لیے لوگ ٹرائی کرتے ہیں، یا کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ ہم ایسے دکھیں. سوشل میڈیا تو ہمارے لیے اس وقت وبال جان بنا ہوا ہے، کیونکہ ہر بندہ اس کو دیکھ کے پرفیکٹ باڈی ٹائپ میں جانا چاہتا ہے. لیکن پرفیکٹ باڈی ٹائپ کچھ بھی نہیں ہوتی. پرفیکٹ باڈی ٹائپ وہ باڈی ٹائپ ہے جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، جس میں آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. کیا آپ کی کارڈیک ایکٹیویٹی اچھی ہے، کیا آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، کیا آپ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز اچھی پرفارم کر پا رہے ہیں، کیا آپ اپنی مرضی کا لباس پہن پا رہے ہیں. یہ ایک معیار ہے کہ اگر آپ ہیلدی فیل کرتے ہیں تو آپ ہیلدی ہیں. اب جو جن ماڈلس کو یا جن آئیڈیلس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کس محنت سے یا کن پروسیجرز کے تھرو، آج کل آپ کو پتہ ہے کس قسم کے پروسیجرز آ گئے ہیں جو راتوں رات کسی نہ کسی کو پتلا دکھا دیتے ہیں، لیکن اس کے پھر لیٹر آن کڈنیز پہ، ہارٹ پہ بہت برے اثرات ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ ہیلدی ڈائٹ اور پورشن کنٹرول کر کے اپنے دماغ کو بھی سکون دیں اور اپنے ذہن کو اس کیفیت میں رکھیں جہاں آپ اپنے آپ کانفیڈنٹ ہوں. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو چاہے آپ کا وزن 100 کلو بھی ہے، اگر آپ اپنے پیروں پہ ایکٹیو ہیں تو اس کا مطلب آپ صحت مند ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا تو وہ آپ بتائیں کہ اپنے ہائٹ کے اکارڈنگ ہم کیسے جج کریں گے ہمارا ویٹ ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے کہ اگر ہمارا وزن 100 کلو بھی ہے اور ہم ایکٹیو ہیں، ہماری نیز پہ کوئی پریشر نہیں ہے، تو وچ مینس کہ آپ ٹھیک ہے. اب میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کروں گی کہ اوور ویٹ ہے، لیکن ان کا پوائنٹ اس طرح سے اچھا ہے کہ اگر ایک میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک 5 فیٹ 4 انچز کی ایک لڑکی ہے اور اس کا ویٹ جو ہے وہ 60 kgs ہے. اب ہم لوگ جو ہے ہمارا ایک اسکریننگ ٹول ہے نیوٹریشنسٹ کا، وہ ہے BMI، باڈی میس انڈیکس. ہم چیک کرتے ہیں ویٹ اکارڈنگ ٹو ہائٹ. اب جو میں نے آپ کو ایگزامپل کوٹ کیا جس میں 5 فیٹ 4 انچز ایک لڑکی کی ہائٹ ہے اور اس کا ویٹ جو ہے وہ 60 kgs ہے، تو وہ اس ریشو کے اکارڈنگ 22 اس کا BMI آ رہا ہے اور وہ نارمل ہے. لیکن اگر میں اس کی ڈائٹری پیٹرنز دیکھوں تو وہ جنک فوڈ کھا رہی ہے، اس کی شوگر انٹیک بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا BMI نارمل ہے. تو اٹ ڈزنٹ ڈیفائن کہ ٹھیک ہے وہ ایک ہیلدی ہے. نہیں، آپ اس کے پھر ایبڈومینل فیٹ، اس کے اندر باڈی کولیسٹرول، ہو سکتا ہے کہ اس کے کولیسٹرول لیول زیادہ ہوں. تو یہ چیزیں بہت ویری کرتی ہیں. اب ہمارے ہاں یہاں پہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بس ویئنگ اسکیل پہ آپ نے چڑھ جانا ہے اور آپ نے بس دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگین پھر وہی ایک ایگزامپل ہے، اگر میں ایک اوور ویٹ کی ایگزامپل دوں تو اگر ایک میں میل کی بات کروں اور وہ ایتھلیٹ ہے اور اس کا BMI اوور ویٹ آ رہا ہے، لیکن اس کا BMI اوور ویٹ اس لیے آ رہا ہے یا کیونکہ اس کا وینگ اسکیل پہ ویٹ بھی اس لیے 86 kg شو ہو رہا ہے 6 فیٹ ہائٹ پہ، کہ اس کے باڈی میں مسل میس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باڈی فیٹ. تو جب آپ کی باڈی میں مسل میس زیادہ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو اسکیل ہے وہ آپ کو زیادہ دکھاتا ہے، لیکن مسل میس ہونا چاہیے، فیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگین اٹ کمز انڈر دی کیٹیگری آف بینگ ہیلدی. تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر ایک انسان یہ آپ کا پوری پراپر اسکریننگ ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی. اب جس طرح میں آپ کو ڈفرینٹ، اگر ایک لے مین کی میں بات کروں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایبڈومینل فیٹ کتنی ہے. ہم صرف وینگ اسکیل نہیں دیکھیں گے، ہم ہپ ٹو ویسٹ ریشو بھی دیکھتے ہیں. آپ اپنی ویسٹ سرکمفرنس میئر کریں، آپ اس سے چیک کریں. اب بہت سی ہماری ساؤتھ ایشین میں ینگ جنریشن کو آپ سنیں گے کہ ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ایون میرا بھائی ینگ ہے، اس کو یورک ایسڈ کا ایشو ہوا، لائک ہی از لائک 21 ایئرز اولڈ. تو لائک اتنی ینگ ایج کے اندر بھی جب آپ کو یہ ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں وچ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ڈائٹ. اب اس کا BMI اور اس کی ہائٹ بالکل آئیڈیل ہے، BMI بھی ٹھیک ہے، لیکن اگین پھر آپ کے ڈائٹری پیٹرنز ویری کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ویسٹ ٹو ہپ ریشو کیا ہے، آپ کی ایبڈومینل فیٹ کتنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، صحیح کہا آپ نے. اچھا ڈاکٹر ارم، ہم ویٹ آگے ٹریٹمنٹس کی بات کر رہے تھے، ویٹ لاس ٹریٹمنٹس کے حوالے سے. تو
ओज़म्पिक काफ़ी आजकल फेमस हुआ हुआ है और ऐसे मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, लगता ही नहीं है वही बंदा है, महीने में, हफ्तों में, ऐसे दिनों में चेंज हो जाते हैं. तो ये ओज़म्पिक है क्या, इज़ इट डेंजरस? बेसिकली देखें, ये शुगर के मरीज़ों के लिए बनाई गई दवाई थी, जिससे कि आपकी इंसुलिन लेवल्स को मैनेज करके, आपकी भूख को कंट्रोल करके और उसको बैलेंस करके आपकी शुगर को मेंटेन किया जाता था. लेकिन जब एक नॉर्मल बंदा, एक सिर्फ ओवरवेट बंदा एक्सेसिवली ओज़म्पिक पे इसलिए जा रहा है कि उसने सिर्फ वज़न कम करना है, उसका एजेंडा अपनी इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करना नहीं, उसका एजेंडा है फास्ट वेट रिडक्शन. तो उससे क्या होता है, जब आप फास्ट वेट रिडक्शन करते हैं, चाहे वो किसी दवाई की वजह से हो, चाहे वो किसी मर्ज़ की वजह से हो, उससे आपके ऑर्गन्स डिटोरिएट होते हैं. आपके किडनीज़, लिवर, इवन हार्ट, आपके हार्ट तक के मसल्स जो हैं इसे डिटोरिएट होते हैं. आपका वज़न तो गिर जाएगा, कुछ चंद अरसे के लिए आप अपना एम तो अचीव कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, आप कई और बीमारियों का शिकार हो जाएंगे. इनफर्टिलिटी तक का आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपकी यूट्रस में भी फ़ैट की ज़रूरत है. तो ख़वातीन भी इसकी तरफ जाती हैं कि जल्दी जल्दी हमें जो है ना अच्छा सा फिगर मिल जाए, लेकिन एट द एंड वो जब यूट्रस में से बिल्कुल फ़ैट रिमूव हो जाता है तो दे बिकम अनहेल्दी एंड अनेबल टू कैरी द चाइल्ड. वो एक उनके लिए मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है. तो इट्स बेटर कि आप जब भी वज़न लूज़ करें, दवाइयों और इंजेक्शंस के बजाय हेल्दी वे से लूज़ करें, ताकि कुदरती तौर पे जो फ़ैट है जितना ज़रूरी है उतना आपकी बॉडी में मौजूद रहे. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा तूबा, हमने आगे डिस्कस किया है कि शादी के बाद एकदम से जो है ना, हम यूजुअली लड़कियों को देखते हैं उनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है. तो ये क्या डाइट की वजह से होता है, इसके रीजंस क्या हैं? अच्छा, इसके 3 रीजंस हो सकती हैं. एक आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपके बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आता है, आपका पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. सेकंड आपका हार्मोन्स हैं, और तो जो थर्ड है वो आपका यही कि आपका जो एक तो लाइफस्टाइल है, हार्मोन्स हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं. अब जिस तरह हम साइकी की बात भी करते हैं, बहुत से लोगों को यही होता है कि शादी के ऊपर एकदम वो बहुत ज़्यादा वेट कम कर लेती हैं लड़कियाँ कि हमारी शादी है, और वो क्रैश डाइट्स करती हैं और ये सब करती हैं. और फिर अगेन शादी के बाद जब दावतें स्टार्ट होती हैं, आप पार्टनर के साथ डाइन आउट करते हैं और इस तरह से, और अगर आप नए माहौल में एडजस्ट नहीं हो रहे तो हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है. फिर अब जिस तरह इन्होंने कहा था डॉक्टर ने कि बिंज ईटिंग आप करते हैं, तो फिर अगेन आप स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको वेट गेन की तरफ लाते हैं. इट्स नॉट ओनली योर हार्मोन्स. तो आपके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आपका वेट गेन के अंदर बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा डॉक्टर एरम, वेट के हवाले से हम बात करें तो सोसाइटी तो आप पतले हो तभी आपको ताने देती है, और थोड़े से हेल्दी हो जो वेट गेन कर लो तब भी वो ताने दे दे के मार देती है. तो जब हमारा थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है और एकदम से आके हमें सुनने को मिलता है रिश्तेदार या फ्रेंड्स के लिए किसी बोलते हैं हाय तुम मोटी हो गई हो, ये सारी चीज़ें, तो ये जो हम एकदम से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर जो हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, ये क्यों होता है और इससे हम कैसे निकल सकते हैं? देखें, मैंने जैसे पहले ही कहा कि बॉडी, जो हमारा बॉडी वेट है, जो हमारी पर्सनैलिटी का आउटलुक है, वो हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब हमें उस पर क्रिटिसाइज़ करता है, क्रिटिसिज्म हमें चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, लोग अपनी तरफ से हमारा भला ही चाह रहे होते हैं कि शायद हमारा वजन बढ़ गया और हमें इल्म नहीं है, लेकिन हमें इल्म होता है. लेकिन उनका क्रिटिसिज्म इस कदर बुली फॉर्म में होता है, इतना वो बुली करते हैं आपको, इतना बॉडी शेम करते हैं कि यू गेट आपका सेल्फ इस्टीम तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है. और जब इंसान का सेल्फ इस्टीम नीचे की तरफ जाता है तो वो डिप्रेशन का शिकार ज़रूर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी उस वेट के इर्द गिर्द ही घूम रही है, उसकी ज़िंदगी में और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. हालांकि इंसान की स्किल्स, उसका हुनर, उसकी और शख्सियत के और पहलू भी हैं जो उसके वज़न के अलावा है. वज़न तो सिर्फ एक पहलू है ना पर्सनैलिटी का, लेकिन हमारे माशरे में अगर कोई अच्छा दिखता नहीं है तो उसके बाद सेकंड वो बात करते ही नहीं है. उनका मतलब है अगर आप अच्छे दिखते नहीं हैं, आप दुबले पतले नहीं हैं, तो आप सोहल भी होंगे, उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के आप सोहल भी होंगे, आप एक्टिव नहीं होंगे, आपको 100 और मसले होंगे, आपसे पूछा जाएगा आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको कोई सेहत का या कोई और मसला तो नहीं है. हालांकि हर मोटा बंदा जो दिखता है, फिजिकली थोड़ा सा हेल्दी दिखता है, वो बीमार नहीं होता. वेट कम, बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना प्रॉब्लम है, लेकिन एक दरमियाने लेवल पे एक हेल्दी नॉर्मल वेट कैरी करना और एक थोड़ा सा बॉडी में फ़ैट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा तूबा, रमज़ान चल रहा है तो हम इसमें समझते हैं कि क्योंकि हमारा पूरा दिन रोज़ा होता है तो जब ईद पे हम बिल्कुल स्लिम दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन इसके बरक्स होता है. रमज़ान में माशाल्लाह हम इतनी सैरी करते हैं, इतनी इफ्तारी करते हैं, इतनी चीज़ें खाते हैं कि हम वेट हमारा गेन हो जाता है. तो उसमें बताया कि आइडियल जो टाइम है या आइडियल
ڈائٹ ہے وہ مطلب کیا ہونی چاہیے جس سے ہمارا ویٹ جو ہے وہ بیلنسڈ رہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا میں اب اگر ہر ایج گروپ کے لیے آئیڈیل ڈائٹ کی بات کروں تو پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے کمپلیکس کاربس کا استعمال کرنا ہے, وچ مینس کہ گندم کا آٹا ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان بریڈ کھانے کا شوقین ہے تو وہ وائٹ بریڈ کے بجائے ہول ویٹ بریڈ یا ملٹی گرین بریڈ کو چوز کرے کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے. پھر اگین سحری کی, میں یہ سحری کی بات کر رہی ہوں, سحری کے اندر پروٹین ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایون ڈائبٹک پیشنٹس جو کہ بڑی اپنی ول سے روزہ رکھتے ہیں, کوئی یا ایک آدھا روزہ رکھ رہے ہیں یا وہ کنسٹنٹلی روزہ رکھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پروٹین ایڈ کریں ڈائٹ کے اندر ان دا فارم آف کباب, ان دا فارم آف چکن یا ان دا فارم آف ایگس, کسی بھی طریقے سے جسٹ ایڈ پروٹینس. اور پھر ہیلدی فیٹس ان دا فارم آف نٹس, ہینڈ فل آف نٹس. اب ہمارے یہاں پہ سحری کا جو رواج ہے وہ اگین یہی ہے کہ ہم نے پراٹھے کھانے اور سالن کھا لینا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک کمبینیشن کے ساتھ چلنا چاہیے جس کے اندر اگین کاربز ہونے چاہیے, پروٹینز ہونے چاہیے اور اس کے بعد فیٹ ہونا چاہیے اور پھر دودھ یا دہی کا استعمال بھی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ چائے کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے. یہ ہو گئی سحری کی بات. اب ہم آتے ہیں افطار کے ٹائم کے اوپر. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کا جو افطار کے ٹائم پہ آلریڈی جو آپ کی ڈائجسٹیو ایسڈ ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اسٹمک پمپ آؤٹ کرتا ہے آپ کا ڈائجسٹیو ایسڈ. اب کیا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ پانی تو نہیں پیتے, کھجور بھی نہیں کھاتے, سموسے سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں, بالکل فرائیڈ آئٹم سے. اب اٹ از لائک اے ہاٹ انجن کہ اگر آپ کا اس ٹائم پہ اسٹمک کی ایگزامپل ایسی ہے کہ ایک ہاٹ انجن ہے اور اس کے اندر اگر آپ سموسہ ڈال رہے ہیں یا پکوڑا ڈال رہے ہیں تو وہ ایک آئل کا کام کر رہا ہے, وہ ایک فائر کا کام کر رہا ہے. اب میں اس کو جس طرح ہم سنت سے بھی میں بیک کروں گی کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ نے کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے. تو آپ اس کی سائنٹیفک ریزن یہ دیکھیں کہ کیونکہ ہمارا اسٹمک میں اس ٹائم پہ ایسڈ ہے زیادہ, تو جب آپ ایک کھجور کھاتے ہیں تو کھجور جو ہے اس کے اندر پوٹیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے. پوٹیشیم جو ہے وہ ایک بہت الکلائن منرل ہے, جب وہ آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے تو وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے. تو جب وہ نیوٹرلائز کر رہا ہے تو پھر آپ کا کول ہو رہا ہے اسٹمک, ٹھیک ہے. آپ ایک کھجور کھائیں, 3 کھجور کھائیں اور اس کے بعد آپ پانی پئیں. جب آپ اس پیٹرن سے چلتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کا اسٹمک جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو رہا ہے اور پھر آپ تھوڑے گیپ کے بعد کچھ کھا سکتے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں بینگ اے نیوٹریشنسٹ کہ آپ نے پکوڑا سموسہ ایسا کچھ نہیں کھانا, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پہلے تھوڑا سا ٹائم دیں, شوگری ڈرنکس سے اوائڈ کریں, یہ فوراً سے میٹھا شربت اور یہ سب چیزیں نہیں ضروری ہیں. کھجور ایک اٹ سیلف ایک بہت اچھی چیز ہے جس میں فائبر بہت اچھا ہے, آپ کو میٹھا بھی مل جاتا ہے. بالکل. تو اگین آپ کی والی بات ہے کہ عید کے اوپر کیوں ہمارا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ملا ہے کہ ہماری باڈی آلریڈی لائک ویسے تو باڈی کے اندر جو آرگنز ہیں لائک کڈنی یا لیور ہے یہ تو باڈی کو ریگولر بیسس پہ ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں, لیکن رمضان میں ڈیورنگ فاسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری باڈی جو ہے وہ ایک ایسے پیٹرن پہ جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں ایک پیس ہے. آپ نے صرف سحری کی, افطاری کی, آپ کے پاس یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم کہ آپ بہت سی لائک ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر بھی بس ہمارا یہی فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنی باڈی کو کلینز ہونے کے بجائے, ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دینے کے بجائے ہم پھر اگین جو ہے انہیلدی چیزوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سحری اگر ہم اچھی کر بھی رہے ہیں لیکن افطاری میں ہم نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے, ہم نے اب جس طرح اب یہ دیکھیں سائیکالوجی کا بہت میجر رول ہے. ابھی روزہ کھلتا نہیں تو ہم ایک دوسرے کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو جو ہے پکوڑے کے بغیر روزہ اسٹارٹ نہیں ہوتا. تم اگر کوئی انسان لائک میں نے بہت سی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ فرینڈس آف گروپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اچھا آپ نے افطاری میں کیا کھایا, اور ایک اگر گھر والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں فرائیڈ آئٹمس نہیں بنتی ہے تو باقی 4 لوگ اس کو بلی کر رہے ہیں کہ کیا مطلب, موک کر رہے ہیں, کیا مطلب کہ نہیں بنتی ہیں, ایسا کیسے پاسبل ہے, بنے تو منہ بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر سوسائٹل پریشر بھی بہت زیادہ ہے. اگر ایک گھر کے اندر ایک ہیلدی ہیبٹ چل رہی ہے تو ہم اس کو بھی بڑا موک کریں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, مطلب آپ خود تو صحیح نہیں ہو رہے ہو لیکن جو صحیح کر رہا ہے آپ اس کو بھی خراب کر رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سائیکالوجی کا بھی بہت رول پلے ہوتا ہے اس کے اندر. اور پھر اگین آپ کی ڈائٹ ہے اور آپ کی اپنی سیلف اویئرنیس ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے ذات کے اندر کانفیڈنٹ ہیں, جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر, اب بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اس پریشر کے اندر, ان کا بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم بھی جو ہے جب سب اس طرح سے ڈائٹ انہیلدی پیٹرنس فالو کریں تو ہم کیوں ڈفرینٹ ہیں, ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمیں لوگ بلی کرتے ہیں یا اس سب چیزوں سے. تو پھر اگین کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ اچھا بیلنس ڈائٹ کی اگر میں بات کروں تو پھر اگین سحری کا میں نے آپ کو بتایا, افطاری کے اندر جو ہے پھر اگین ہم لوگ یہی آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے کھجور کھائی, پانی پیا آپ نے, پانی جو ہے اس کے اندر آپ تک ملنگے کا ایڈ کر لیں, آپ کوئی بھی سیڈس کا ایڈ کر لیں جو کہ آپ کو فائبر دے گا انسٹنٹ. اچھا ڈاکٹر ارم, آگے ہم نے بات کی ہے کہ جو شادی کے بعد ایک دم سے خواتین کا ویٹ گین ہو جاتا ہے, تو اس پر جو تنقید ہوتی ہے یہ ان کے مینٹل ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو بچیاں شادی سے پہلے ڈائٹ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے خوشی کی بھی فیلنگ ہوتی ہے اور وہ فیل کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ اکمپلش کر لیا, وہ جو انہوں نے لہنگے میں فٹ ہونا تھا یا جو انہوں نے شادی میں بہت اچھا دکھنا تھا وہ دکھ چکی ہیں.
اب ان کا ایجنڈا جو ہے بدل چکا ہوتا ہے. اس وقت وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں, لیکن اس انجوائمنٹ میں کہیں نہ کہیں سلیپ لیسنس بھی آتی ہے, ان پہ ایک ہیکٹک روٹین کا بوجھ بھی آتا ہے کہ ان کو ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہارمونل انفلکس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ آکسیٹوسنز بھی ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, ڈوپامین بھی ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے جب یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ فرٹیلیٹی سے ریلیونٹ ہارمونز ہیں, کچھ لڑکیاں کنسیو بھی کر لیتی ہیں, جس کی وجہ سے ویٹ جلدی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ان کے ہی پارٹنرز ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو شادی سے پہلے ایسی دکھتی تھی, اچانک سے تم ایسی دکھتی ہو. یہ جو تنقید ہے, یہ جو کمنٹس ہیں, یہ ان کے لیے ڈپریشن کا باعث ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ہماری تعریفیں ہی ہوں گی, ہم نے اتنی محنت کی. لیکن جیسے ہی ان کی شکل و صورت بدلنا شروع ہوتی ہے, ان کے جسم میں فیٹ کا انکریز ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی ایک لڑکی کنسیو کرتی ہے تو قدرت اس کو فیٹ دیتی ہے, فیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ جو ہے سیف اور سیکیور رہتا ہے. تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آئدر دے ہیونگ اے فرٹائل اور ہیپی ہیلدی میرڈ لائف, پر وہ فوکس کر جاتی ہیں کہ ہم تو ان کپڑوں میں فٹ ہی نہیں آ رہے جو ہم سارے اپنے بری میں جہیز میں لے کر آئے تھے. تو اس دھیان سے ہٹ کر ان کا دھیان اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ ایک جو اگلی جنریشن یا جو جن فرائض کے لیے انہوں نے شادی کی تھی, کیا وہ ان کو اچھی. تو ڈاکٹر ارم یہ بتائیں, یہ باڈی امیج ڈس آرڈر یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ دیکھیں, باڈی امیج ڈس آرڈر تب ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس چاہت میں اور جو لوگ کی ڈیمانڈز ہوتی ہے اس میں کانفلکٹ ہوتا ہے. جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تب وہاں پہ ڈس آرڈر کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ دبلا پتلا دکھے, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک نارمل ہیلدی ویٹ میں دکھے, یعنی کہ ہوتا ہے نا جیسے پنجابی جٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ والا کانسیپٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بچے کی ایک جینیٹیکل ڈیمانڈ ہی ایسی کہ اس کی بون پہ اتنا ویٹ نہیں آ سکتا, وہ نہیں گین کر سکتا. اس کو بار بار کانشیس کرتے ہیں کہ جی آپ ایک نارمل ہیلدی ویٹ پہ تو آ جاؤ, لڑکی تو لگو بھائی, تم تو کیا ہی لگتی ہو, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی تھوڑی سی اوور ویٹ ہو جائے تو اس سے کہتے ہیں بھائی تم تو اسمارٹ نہیں لگتی, تم پہ تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی. تو دونوں چیزوں میں وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ کانفلکٹ کا شکار ہے. اس کانفلکٹ کی وجہ سے ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں باڈی امیج ڈس آرڈر یا باڈی ڈسمارفک ڈس آرڈر, یعنی اپنی باڈی سے راضی رہنا چھوڑ دیتے ہیں. ان کی رضامندی جو ہے اپنی باڈی کی جو اپیئرنس ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو ان کو متلی ہوتی ہے, کیے کا فیلنگ آتی ہے, یا پھر اگر وہ ڈر کے مارے اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے, اگر کوئی بہت دبلا پتلا اس کی شادی قریب آ گئی, وہ کہتے ہیں آپ پہ تو کپڑے ایسے لگیں گے جیسے ہینگر پہ ٹانگے ہوئے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں کو وہ اوور کم کرنے کے لیے اچانک سے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی ان کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو دس از نون ایز باڈی ڈسمارفک اور باڈی ڈسمورفیا کی وجہ سے ہم بالکل آئسولیٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہم ایونٹس پہ نہیں جاتے, ہم لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں, کوئی گھر آئے تو ہم اپنے آپ کمرے میں بند کر دیتے ہیں, سوشلائز کرنا بند کر دیتے ہیں. سوشل انگزائٹی بھی تو ہوتی ہے نا اس سے, جب آپ کا جب باڈی امیج آپ کے عین مطابق نہیں ہے. سپوز آپ نے دیکھا کہ بہت ساری بچیوں کو جب ایکنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے چہرے چھپاتی پھرتی ہیں, وہ لوگوں سے ملتی نہیں ہیں, وہ کہتی ہیں ہم نے کہیں کسی ایونٹ میں. اس طرح سے موٹاپے کا بھی ہے, اگر آپ کا وزن بڑھ جائے, آپ کا باڈی سرکمفرنس بڑھ گیا, تو آپ کہتے ہیں اب تو میں تبھی اس ایونٹ میں جاؤں گا جب میں اس آئیڈیل ویٹ کو پہنچ جاؤں گا جہاں لوگ میری تعریف کریں گے. آپ لوگوں کے کمنٹس کے ڈر سے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو بھائی یہ بتائیں کہ کون سی ایسی ڈائٹ ہے, کون سی غذائیں ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری باڈی پرفیکٹ شیپ میں رہے تو اس کے لیے وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے پروٹین کا میں ذکر کروں گی, کیونکہ وہ آپ کا جو ہے وہ مسل میس گین کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر فائبر فیلنگ آف فلنس دیتا ہے آپ کی باڈی میں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کمپلیکس لینے ہیں, ایک کمپلیکس ہوتے ہیں ایک سمپل ہوتے ہیں. کمپلیکس اگین وہی ہیں جس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اور سمپل وہ ہیں جیسے ہماری باڈی میں جاتے ہیں فوراً سے ہی ڈیزالو ہو جاتے ہیں, ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اپنی باڈی کو ایک پرفیکٹ شیپ کے اندر لانا ہے تو پھر آپ نے ماڈریشن کا رول استعمال کرنا ہے, آپ نے کمپلیکس کاربس کا استعمال کرنا ہے, آپ نے پروٹین کا استعمال کرنا ہے تاکہ فیٹ کے بجائے آپ کا مسل گین ہو, اور اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے. اب یہاں پہ ایک رول آتا ہے 30-30-30 کا. اس کے اندر یہ ہے کہ 30 گرامس جو ہے وہ پروٹین آپ نے لینی ہے, 30 گرامس فائبر لینا ہے, اور 30 منٹس آف ایکسرسائز ہے. فائبر جو ہے وہ فیلنگ آف فلنس آپ کو دے رہا ہے, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. پروٹین جو ہے وہ مسل انکریز کر رہی ہے, اور جو پھر اگین آپ کا جو 30 منٹس آف ایکسرسائز ہے وہ آپ کی کیلوریز کو برن کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا گروپ سے ایکسکلوڈ کر دیا, میں وہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے جس کے اندر آپ کا دودھ ہے, دہی کا استعمال کرنا ہے, آپ نے ویجیٹیبلس کا استعمال کرنا ہے. اگین فائبر میں جو اگزامپل دوں گی میں وہ ویجیٹیبلس ہیں آپ کی بہت زیادہ. اس کے بعد گندم کا چاول بھی آپ نے, ویسے تو ہمارے یہاں وائٹ چاول استعمال ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ وائٹ چاول بھی کھا رہے ہیں تو سائڈ پہ آپ نے سیلڈ لازمی کھانا ہے تاکہ فائبر ایڈ ہو. فروٹس کا استعمال کرنا ہے, فروٹس چھلکوں کے ساتھ جو کھائے جا سکتے ہیں وہ کھائیں, کیونکہ فروٹ کے چھلکے میں ہی موسٹلی فائبر ہوتا ہے. اگر ایک انسان ایپل کھا رہا ہے تو اس نے چھلکا پیل آف کر دیا ہے تو پھر اس کو فائبر نہیں مل رہا, اس کو پیل آف کر کے کھاتے ہیں اگین. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈراماز میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ بریک فاسٹ ٹیبل کے اوپر جوسز
آ رہے ہوتے ہیں لائک اورنج جوس, مینگو جوس, یہ تو جو جوسز ہیں وہ آپ کی فائبر کم کر دیتے ہیں. لائک جو گودا ہے اس کے اندر موسٹلی فائبر رہ جاتا ہے اور آپ کی جو سارا سویٹنس ہے وہ گلاس میں آ جاتی ہے, جو گلوکوز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فرکٹوز ہے بیسکلی, جو فروٹس کے اندر ہماری شوگر ہے وہ فرکٹوز ہے, تو وہ پھر آپ کا ساری صرف شوگر ہی آپ انٹیک کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ کا کوئی فائبر وغیرہ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے نٹس کا استعمال کرنا ہے. تو یہ ساری ایک بیلنسڈ جو ڈائٹ ہے یہ آپ کی باڈی کو شیپ رائٹ. ویٹ گین اور ویٹ لاس کے امپیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ڈسکس کیا, ساتھ ساتھ ہماری ڈائٹ کا کیا رول ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور کیسے ہم اب کانفیڈنٹ نظر آئیں جیسی بھی ہماری باڈی شیپ ہے اس بارے میں بھی ہم نے بات کیا. میرے ساتھ طوبہ ادریس موجود تھی, ساتھ ساتھ ڈاکٹر ارم. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بار بار کیا گیا ہے. زکوٰۃ انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بناتی ہے. نیز زکوٰۃ اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کا اعتراف اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے, اور زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے. لیکن شاید آج کا مسلمان اس کی جانب اتنی توجہ نہیں کرتا, جو یقیناً تباہی کی جانب لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے عمل کو افضل قرار دے کر اس کے بے شمار فوائد بھی بتائے ہیں, اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے کہ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فرضیت اور فضیلت کیا ہے, اور کیا اس سے کنی کترا لینے سے ہماری بچت ممکن ہو جائے گی. میرے ساتھ موجود ہے سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ اور ساتھ ساتھ مولانا فداء الرحمان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور یقیناً عام ایام میں بھی اور رمضان المبارک کے اندر بالخصوص انفاق فی سبیل اللہ کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جتنی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی, میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے ان دنوں میں گفتگو کرنا, اس پہ غور و فکر کرنا ایک بڑا باعث سعادت عمل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں حران برکتیں عطا فرمائے. یہ اتنا عظیم الشان ایک رکن دین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کی تعریف پوچھی تو آپ نے جن بنیادی 5 اساسی اراکین کا ذکر کیا کہ یہ 5 ارکان ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے, جن پر ایمان لانے سے ہی اسلام کے ساتھ بندے کی ایک وابستگی جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے. ان 5 اساسی اراکین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت, اللہ کی توحید, اور نماز کے بعد تیسرا بنیادی رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل طور پر جامع نظام حیات ہے, اور اس کے اندر جہاں پر ہمیں روحانی عبادات, بدنی عبادات کا ایک پورا نظام نظر آتا ہے, وہیں پر مالی عبادات کے ذیل میں بھی ایک پورا نظام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے, جس کے اندر خیرات, صدقات اور زکوٰۃ کی مد میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو نسبتاً زیادہ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں, جن کے ہاں معاشی حوالے سے, مالی معاملات کے حوالے سے زیادہ مشکلات ہیں, ان کے لیے ایک ایسا نظام مرتب کر دیا جائے کہ معاشرے کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ خط غربت سے نیچے نہ ہو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باوسائل ہیں, اور باوسائل بھی اس انداز کے, یعنی عمومی طور پر یوں نظر آتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت جو ہے نا وہ جبری سا معاملہ ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ اور ایک اعتدال کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ دین اسلام کا تقاضا کیا ہے زکوٰۃ کے ذیل میں. سادہ سی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام ہم تک پہنچا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص سال بھر اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو چیز سہولت کے ذیل میں رکھتا ہے, یعنی 2 طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, کچھ براہ راست ہماری انفرادی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سہولت کے لیے ہوتی ہیں. تو ضرورت پوری جو ہے اسے اللہ نے آزاد کر دیا, وہ آپ جتنا چاہیں خرچ کریں ضرورت کے طور پر جو ہے. سہولت کا وہ مال کی مقدار
یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو، یعنی اس کی رقم کے برابر آپ کے پاس مال موجود ہو، یا 7.5 تولہ سونے کے برابر جو ہے نا وہ آپ کے پاس مال، اس کی مالیت کے برابر مال موجود ہو. ہر دو صورتوں میں 1 سال تک ضرورت سے بڑھ کر سہولت کے ذیل میں جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس میں سے، کیونکہ اب اللہ نے آپ کو پورا 1 سال تک یہ ساری سہولت دے رکھی ہے جو آپ کی ضرورت سے ایک درجہ آگے تھی، تو آپ کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں سے 40واں حصہ، صرف پورے میں سے صرف 40واں حصہ، یعنی جیسے عرفیت میں ہم 2.5% کہتے ہیں، اس کا اللہ رب العزت اور یہ دین آپ سے اور مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ حصہ جو ہے آپ کے معاشرے میں وہ لوگ جو ظاہری طور پر مال کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں، جن کے وسائل اس درجے کے نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا نظام جو ہے اسے باوقار طریقے سے آگے بڑھا سکیں، اپنی بنیادی اور اساسی ضرورتیں پوری کر سکیں، ان کے لیے دین پھر یہ ایک نظام مرتب کرتا ہے. اور یہ اتنا بہترین اور جامع نظام ہے کہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ فی زمانہ بھی اس بات سے لگائیے کہ ٹونی بلیئر جو انگلینڈ کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، وہ خود ماہر معاشیات ہیں، معیشت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے یعنی ساری دنیا کو متوجہ کیا اور حیران کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کے پاس پوری تاریخ میں جتنے بھی مالیات کا نظام موجود تھے نا، یعنی معاش کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے جتنے نظام اور سولوشنز موجود تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ان سب کا مطالعہ کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام کہ ہاں معاشیات کا، مالی معاملات کا اتنا خوبصورت نظام پایا جاتا ہے کہ جس طرح اسلام تقاضا کرتا ہے کہ صرف 40واں حصہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. وہ کہتے ہیں اگر پوری دنیا کے جتنے وسائل متمول لوگوں کے پاس ہیں، صاحب نصاب لوگوں کے پاس ہیں، اس میں سے اگر یہ 40واں حصہ نکالنا شروع کر دیا جائے تو ایک ہفتے کے اندر پوری دنیا کی وہ ساری آبادی جو خط غربت سے نیچے ہے، جنہیں فاقے کا سامنا ہے، جنہیں مشقت کا سامنا ہے، ان سب کو اس سے باہر نکالا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا فدا صاحب یہ بتائیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکر گزار ہوں اس ایک خاص عنوان پر مدعو کرنے پر. رب العالمین صحیح کہنے اور صحیح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خالق کا خاص جو ہے وہ حق ہے، اور ایک خالق نے اپنی مخلوق کے توسط سے اپنا حق بھی قائم رکھا ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو. تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ میں تھوڑا سا باڈی لینگویج میں جواب دینا چاہوں گا کہ کچھ رشتے ہیں جن رشتوں کو دی جا سکتی ہے، کچھ رشتے ہیں جنہیں نہیں دی جا سکتی. اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو اوپر اور جو نیچے کے رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اوپر کے رشتے میرے والدین ہیں، والدین کے والدین ہیں، اور نیچے کے رشتے میری اولاد در اولاد، نیچے تک جتنی اولاد کی یعنی جو سلسلے چلیں گے میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. مثلاً کی بات ہے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، اور اسی طرح سے بیٹی کو، پھر بیٹی کی بیٹی کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. لیفٹ اور رائٹ اگر دیکھا جائے تو دائیں بائیں کے جو رشتے ہیں، یعنی جیسے میرے تایا چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجے ہیں، تو ان رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتوں سے ہٹ کر کچھ ایسے مطلب آپ یہ سمجھ لیں، کہہ لیں کہ ایسے خاندان ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سادات کا یعنی سید ہاشمی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. علماء اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن اصل حکم جو شریعت کا ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر وہ مستحق ہیں تو اس کا متبادل یہ کہ ان کو یعنی ہدیے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. اسی طرح سے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. وہ جتنا بھی ضرورت مند ہو، غیر مسلم، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے ساتھ ویسے ہی نفلی صدقہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے، ویسے ان کو یعنی ان کے ساتھ مدد کی جائے. آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ رمضان المقدس میں رجحان زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا عموماً ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلم اور غیر مسلم کی تمیز بالکل بھی نہیں کرتے. غیر مسلموں کو بھی وہی زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہوتا ہے جو خالصتاً غرباء اور فقراء غیر سید مسلمان کا حق ہوتا ہے. اس حق کے اندر وہ غیر مسلموں کو بھی شریک کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو مشکوک بناتے ہیں، خراب بناتے ہیں. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کی درست ادائیگی بھی فرض ہے. نماز
جیسے فرض ہے اس کی درست ادائیگی بھی فرض ہے، تو اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی درست ادائیگی بھی فرض ہے۔ ہمیں مسائل کو علماء سے سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ میں کس طرح سے ادا کر رہا ہوں اور کہاں ادا کر رہا ہوں۔ بالکل ایسے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ یہ کوئی قرآن حکیم کے اندر براہ راست 82 سے زائد مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے اس اہم اور عظیم الشان فریضے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہاں بات ہو رہی تھی کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں اس کی تشریح بیان کر دی۔ اسی میں ایک اور بات جس کی طرف توجہ رہنی چاہیے، جیسے ہم اپنے والدین جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے انہیں ہم نہیں دے سکتے، یعنی والدین اور دادا دادی نانا نانی کو، بالکل اسی طرح جن کے جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی ہماری اولادیں اور ان کی آگے اولادیں ان کو ہم نہیں دے سکتے، بالکل اسی طرح زوجین بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی میاں جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کو بند کر کے ان کے لیے اس نے سلوک کا دروازہ بند کر دیا ہے یا ان کی مالی معاونت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ انہیں دیگر مدات میں تحائف کی شکل میں، ہدیات کی شکل میں آپ جو ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اس پر یقیناً ایک الگ اجر ہے، لیکن کیونکہ یہاں ایک فرض عمل کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جانی چاہیے، تو قرآن حکیم اتنا کلام کامل ہے، میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں اور اس مسئلے کے ذیل میں پڑھتا ہوں تو مجھ پر ایک عجیب خوشگوار حیرت جو ہے وہ مجھے گھیر لیتی ہے کہ قرآن حکیم نے کیسے جامع انداز میں انسانوں کی رہنمائی کی، کتنا بڑا مسئلہ ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے اور کن کو نہیں دینی، پرائرٹی لسٹ کیا ہوگی۔ قرآن حکیم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 آیت کے اندر وہ ساری مدات بیان کر دی ہیں جن کے اندر جو ہے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اور ہماری ترجیحات کی پرائرٹی لسٹ کیا ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے معاشرے کے جو فقراء ہیں نا ان کو آپ نے تلاش کرنا، ان کو دینا۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے ظاہر باطن سے لوگوں کو یہ خبر ہو کہ یہ اس کے پاس اس وقت کا اگر موجود ہے تو اگلے وقت کا موجود نہیں ہے، یعنی یہ اسباب میں اتنا چیلنجز کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے کہ اعلانیہ پورا معاشرہ اس کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور واقعتاً اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو پھر وہ فقراء کے ذیل میں آتا ہے، فرسٹ پرائرٹی وہ ہونی چاہیے۔ اچھا فدا صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے معاشرتی اور روحانی اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں معاشرتی طور پر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب میں اپنا مال نہیں نکالوں گا، مال کی سرکولیشن نہیں ہوگی، ظاہری سی بات ہے جو میرا اپنا کاروبار ہے وہ بھی مان پڑتا چلا جائے گا، اور پھر اس طرح سے معاشرے کے اندر عدم توازن ہوگا، لوگوں کے اندر جب یعنی ضروریات کی طلب بڑھے گی اور ان کو درست طریقے سے ان کی مطلوبہ ضرورت نہیں پوری ہوگی تو چینہ چپٹی، چوری ڈکیتی اور وارداتیں یہ وجود میں آئیں گی، اور پھر اس کے روحانی طور پر جو اثرات ہوں گے بے برکتی ہوگی اور بے سکونی ہوگی، بے چینی اور بے قراری ہوگی، اور اخروی طور پر تو انتہائی اللہ جل وعلا نے جو ہے وہ وعید سنائی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ جو سونے اور چاندی یعنی انہوں نے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی وہ سانپ بن کر ان پر چھوڑا جائے گا اور ان کو ڈسے گا، وہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ان چیزوں سے اس مال سے ان کو داغا جائے گا۔ کس قدر بھیانک سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنائی ہے، تو ہمیں اخروی سزا سے بھی ڈر کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دنیاوی طور پر یعنی جو بے برکتی اور بے چینی آئے گی اس بے برکتی اور بے چینی سے، بے قراری سے بچنے کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر کہ اللہ جل وعلا کا جس طرح نماز حکم ہے تو زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، تو ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر خالق کا حق بھی ادا کرنا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں معاشرے میں اگر سب زکوٰۃ ادا کریں اور کوئی اس سے غافل نہ رہے؟ جیسے میں نے پہلے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا، ایک تو یہ ظاہری انسانی عقل کی بنیاد پر فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ 3 بڑے منفرد فائدے ہیں، 3 بڑی منفرد بشارتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہمیں عطا کی ہیں۔ یعنی کہ رسول رحمت سے بڑھ کر کسی کی زبان سے سچی بات کہاں ہم سن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کر رکھی ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے بال کو پاک کر دیتی ہے، یہ سب سے بڑی خوبی اس کی ہے۔ پھر دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے زکوٰۃ، جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور تیسری بات، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے مال میں برکت یقینی کر دی جاتی ہے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ روزمرہ کے معمولات میں اپنے گرد و پیش میں اپنے عزیز و اقارب جاننے والوں میں دیکھیں، جو شخص زکوٰۃ کا یعنی اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اہتمام کرتا ہے پوری احتیاط کے ساتھ، ہر برس اس کی زکوٰۃ پہلے سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر برس اس کے مال میں برکت کر دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک تو یہ طریقہ ہے نا کہ مال بڑھا دیا جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ برکت کی ایک قسم اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ حضور نے فرمایا مال کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس مال کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم اور ظالم والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بیماریوں پر آپ کے پیسے نہیں لگ رہے ہوتے، تھانے کچہری میں آپ کے پیسے نہیں لگ رہے ہوتے، یعنی کئی طرح سے آپ کے لیے حفاظت کا نظام جو ہے وہ مرتب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے ظاہری طور پر میں اور آپ تو اپنے گرد و پیش میں جو حرمت کے قربت کے رشتے ہیں، جو جاننے والے ہیں نہ جاننے والے مسلم لوگ جو ہیں ان کو ہم دیتے ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے ظاہری طور پر دو انسان آپس میں ایک معاملہ کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں کیونکہ میرے نام پر کیا جا رہا ہے اس لیے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس میں دنیاوی کوئی جو ہے نا وہ مقصود نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا جو منفرد رحمت کا نظام ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات جو سامعین و ناظرین کی توجہ کا باعث ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ان کی توجہ دلانی چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں جیسے آج کل رمضان ہے اور زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ثروت لوگوں کے گھروں کے باہر لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ روزانہ جب صبح اٹھتا ہے تو ایک طویل قطار اس کے گھر کے باہر ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ سب کو دیتا ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ اتنے 100 لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی بجائے چند لوگوں کو زکوٰۃ دیتا، لیکن اس انداز میں دیتا کہ وہ ان کی مکمل طور پر کفالت کا باعث بنتا، اور پھر اگلے درجے پر یعنی یہ اہتمام ہوتا کہ اگلے برس زکوٰۃ لینے والا جو بندہ ہے وہ زکوٰۃ دینے والے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر کیونکہ ہم بہت تھوڑا سا مال دے کے ایک آٹے کا توڑا دے کر یعنی کئی 100 بلکہ کئی ہزار لوگوں تک جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تصویر پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی اس کو اتنا بہترین عمل جو ہے اسے ریاکاری کی نظر کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے اسے ایک فرض تقاضا ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب آپ پورے کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ خیال موجود ہوتا ہے اور فوقیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور بہترین عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو مستقل طور پر جو ہے نا اس کی ضرورت سے اس کو بے نیاز کر دیں، یعنی اسے اس طرح اس کا زکوٰۃ اس تک پہنچائیں کہ وہ اگلے برس مال جب ضرورت پیش آئے معاشرے کو، سال پورا ہو تو وہ دینے والوں میں شامل ہو، نہ کہ دوبارہ سے لائن میں لگا ہو۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگا ہوتا ہے جب اسے آٹے کا توڑا دیا جاتا ہے تو وہ لیتے وقت کہتا ہے حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ساتھ ہی کہتا ہے جب اگلے سال دیں تو مجھے یاد رکھیے گا، یعنی وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ معاشرے کے اندر لینے والوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نے اب اس انداز میں زندگی گزارنی ہے، اسلام نے یہ آپ کے لیے سہولت اس لیے رکھی ہے کہ آپ ایک باوقار زندگی کی طرف دوبارہ پلٹیں، اور آپ خود ضرورت مندوں کی لائن میں کھڑے ہونے کی بجائے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا فدا صاحب یہ بتائیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ آدمی صاحب نصاب کن چیزوں سے ہوتا ہے، سونا ہے 7.5 تولے خالص یعنی صرف سونا، اور چاندی ہے 52.5 تولے چاندی، اور پھر اس کے ساتھ نقدی روپے ہیں اور مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ روپیہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، اور جو سامان تجارت ہے وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ بھی ہے، اس کا نصاب بھی ہے۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ قمری اعتبار سے یعنی جو وقت میرا پورا ہوگا سال وہ قمری اعتبار سے پورا ہوگا۔ ہمارے ہاں رمضان ہی کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کروں کہ ایک آدمی کی زکوٰۃ بعد میں فرض ہونی تھی، اس نے قبل از وقت رمضان میں اس کی ادائیگی کر دی، تو اس پر یقیناً اس کو اجر ملے گا کہ اس نے قبل از وقت رمضان کا خیال کیا۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے ہو رہی تھی 3-4 ماہ پہلے اور وہ رمضان کا انتظار کر رہے تو یہ غیر مناسب ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو تو آدمی کو اس کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور میرے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مولانا فداء الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ آل رائٹ، دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔